أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ غزوہ تبوک کا تسلسل جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ العزیز 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس کا جو شروع والا ابتدائی حصہ ہے تو یہ غزوہ تبوک کا تسلسل ہے۔ غزوہ تبوک کو رجب سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا تھا کہ رومی فوجی بڑی تعداد میں آپ کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے سب کو پکارا کہ کوئی بھی مسلمان شخص پیچھے نہیں بیٹھے گا، وہ ساتھ لازمی جائے گا، اور نہ صرف جائے گا بلکہ مالی تعاون بھی کرو، کیونکہ وہ جو زمانہ تھا تو اس وقت قحط سالی بھی تھی، شدید گرمی بھی تھی، اور لوگوں کے فصل پکنے کے قریب بھی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے چندے کی بھی اپیل کی، پرزور اپیل کی کہ سارے لوگ اس میں حصہ ملائے۔ جو مالدار لوگ تھے انہوں نے بڑا حصہ شامل کیا، جو غریب لوگ تھے تو انہوں نے دن بھر، کسی نے رات بھر مزدوری کی، اور جو مزدوری ان کو ملی تو لا کے نبی علیہ السلام کو چندے میں جمع کرایا۔ پہلی دفعہ بڑی تعداد میں 30,000 کی فوج نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلی، 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور یہ تبوک کا وہ موقع ہے کہ جس موقع پہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں اس دفعہ ابوبکر صدیق سے آگے ضرور بڑھوں گا، تو گھر کا سامان آدھا کر کے جمع کرایا جہاد میں، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس بندے سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ بہرحال 30,000 صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ پیچھے رہنے والے گنتی کے چند لوگ تھے جو زیادہ تر منافق تھے، اور بہت توڑے ان میں سے مخلص صحابہ تھے۔ نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو جو منافق لوگ تھے، ایک روایت میں 80 بندوں کا ذکر آتا ہے، انہوں نے جا کے مختلف قسم کے ہیلے، بہانے، عذر یہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیے۔ جو مخلص صحابہ تھے تو ان کا واقعہ ابھی عن قریب آنے والا ہے، لیکن ابتدائی آیات میں منافقین کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے، کہو ہرگز ہمارے سامنے بہانے پیش نہیں کرو، ہم تمہارے اوپر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں، اللہ نے تمہاری خبروں سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ یہ منافق لوگ تھے، اور پھر ان کا رویہ اللہ نے بیان فرمایا، قسم اٹھائیں گے کہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تاکہ آپ ان سے صرف نظر کریں ان لوگوں سے، یہ گند ہے اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان لوگوں کی بدعملی کی سزا ہے۔ یہ منافقوں کا تذکرہ، پھر بیچ میں اہل ایمان کا بھی ضمنی تذکرہ آ گیا۔ یہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ آیت نمبر 94 یعنی پارے کی پہلی آیت سے لے کر
110 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بیچ میں ان لوگوں کی ایک مسجد کا بھی تذکرہ ہے، یہ جو آیت نمبر 107 میں ہے کہ ان لوگوں نے منافقوں نے ایک مسجد بھی بنائی تھی، اور مدینہ منورہ کے اندر ان لوگوں نے وہ مسجد تعمیر کی تھی، اور اس کا جو مین آدمی تھا جو اس کو بنانے والا تھا اس کا نام تھا ابو عامر الراہب، یہ بنو خزرج قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور نصرانی بنا تھا، پھر ان کا راہب تھا، بڑا بزرگ تھا ان کا نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ اور یہ ابو عامر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، حضرت حنظلہ جس کو بخاری شریف میں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جسے فرشتوں نے غسل دیا تھا، لیکن والد ان کے عیسائی بنے تھے اور پھر نبی علیہ السلام کے بڑے مخالفین میں شامل تھے۔ روم چلے گئے نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد، پھر ہرقل نے اس کو حکم دیا کہ آپ وہاں ایک مسجد بنائیں تاکہ ہمارے سفیر اور جو لوگ آئے تو وہاں پہ آپ سے مشاورت بھی کریں گے، اپنے آپس میں مشورے بھی کریں گے، ایسے تو کسی جگہ یہ لوگ نہیں ٹک سکتے، لیکن مسجد کے آڑ میں یہ لوگ وہاں جا کے پھر خرابیاں پیدا کریں گے۔ تو انہوں نے قباء کے قریب ایک مسجد بنائی اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کا افتتاح بھی کریں۔ نبی علیہ السلام جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، اللہ نے آیت نازل فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن دخشم، معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو بھیجا اور فرمایا جا کہ اس کو جلاؤ، اس کو گرا دو، اور اس کی جگہ پہ کچرا کنڈی بنائے پھر انہوں نے، جس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ ضمنی بات اس سے ثابت ہو گئی کہ مسجد بلا وجہ تعمیر کرنا صرف ثواب کی نیت سے، جس کی وجہ سے جب کہ وہاں مسجد کی ضرورت ہی نہ ہو، یا صرف اس نیت سے بنانے کہ دوسری مسجد کی حاضری متاثر ہو جائے، جیسے ہمارے فرقے کی مسجد نہیں ہے تو میں اپنا بناؤں گا تاکہ لوگ وہاں زیادہ جاتے اس طرف زیادہ آ جائے، تو یہ مسجد بھی حکماً مسجد زرار کے حکم میں آتا ہے۔ اس نیت سے مسجد نہیں بنانا چاہیے، ضرورت کے تحت بنانی چاہیے اور عبادت کی نیت سے بنانی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پارے کا دوسرا مضمون ہے، آیت نمبر 111 سے لے کر 117 تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے مسلمانوں کی کچھ خوبیاں بتائی ہے۔ پہلے منافقوں کا تذکرہ، تو سچے مسلمان کون ہوتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے جان و مال دونوں خرید لیے اور اس کے بدلے ان کو جنت ملے گی۔ تو مسلمان جان و مال دونوں کا سودا اپنے رب سے کرتا ہے، ان لوگوں کو اس کے بدلے جنت ملے گی۔ کیسے خرید لے جان و مال؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، مسلمان آدمی قتال کرے گا، صرف جہاد نہیں بلکہ جہاد کی جو سب سے اعلیٰ قسم ہے قتال، لڑے گا راہ خدا میں، فیقتلون ویقتلون، اوروں کو بھی قتل کرتے ہیں، خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے جنت کا وعدہ سچا وعدہ ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی یہ وعدہ، قرآن میں بھی یہ وعدہ ہے، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا تم خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پہ جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ سچے مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ستائش کرنے والے، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر زمین میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، اور اللہ رب العزت کے مقرر کردہ حدود کے تحفظ کرنے والے، ایسے مسلمانوں کو بشارت دو۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 118 میں جو اس پارے کا تیسرا عنوان ہے، وہ 3 مخلص صحابہ کرام کی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ ایک حضرت کعب بن مالک، ایک ہلال ابن امیہ، اور تیسرے مرارہ ابن ربیع۔ کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان تینوں میں سے تینوں کا الگ الگ واقعہ تو نہیں ہے، لیکن مسلم شریف میں حضرت کعب بن مالک نے اپنا تفصیلی واقعہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ اس غزوے سے ہم پیچھے کیسے رہ گئے۔ اس نے کہا میں نے
کسی بھی غزوے میں اتنی تیاری میری نہیں تھی جتنی اس غزوے میں تھی، اور میں بالکل تیار تھا ذہناً کہ میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل رہے تھے تو اس وقت میں نے بھی کہا چلو میں نکل جاتا ہوں ان کے ساتھ، لیکن جب میں گھر گیا تو سخت گرمی کا موسم تھا، میری بیوی نے پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا تو میں سائے میں بیٹھ گیا، مجھے بڑا مزہ آیا، اور پھر میں نے کہا چلو اگر وہ ان کو جانے تو میرے پاس بڑی تیز سواری ہے تو میں بعد میں نکل جاؤں گا، پھر ان سے ملوں گا۔ فرمائی یہ لوگ چلے گئے اور میرے اوپر سستی غالب آ گئی، بہرحال میں ان کے پیچھے نہیں گیا۔ جب میں نہیں گیا تو بعد میں جب میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو مجھے تمام وہ لوگ نظر آتے تھے کہ عورتیں تھیں یا معذور لوگ تھے اور یا وہ لوگ تھے کہ جو منافق تھے، تو مجھے بڑا پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن نفس کی کمزوری کی وجہ سے میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ سفر سے واپس ہی بھی مسجد جاتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد گھر جاتے تھے، ڈائریکٹ گھر نہیں جاتے تھے سیدھا۔ تو فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لے آئے، نماز پڑھنے کے بعد ایک ستون کی طرف ٹیک لگا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، اور جتنے لوگ اس غزوے میں نہیں تھے تو آ کے اپنے اعذار پیش کر رہے تھے نبی علیہ السلام کو، تو زیادہ تر تو منافق تھے اور جا کے جھوٹے بہانے پیش کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اجازت دے رہا تھا کہ چلو بظاہر تو آپ لوگ معذور ہو لیکن آپ لوگوں کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے، جاؤ۔ کہتے جب میری باری آئی تو میں نے اپنے دل کے اندر مختلف قسم کے خیالات سوچنا شروع کیے کہ میں بھی جا کے کوئی بہانہ کر لیتا ہوں، کوئی عذر کر لیتا ہوں، بظاہر معافی ہو جائے گی، پھر اللہ سے معافی طلب کروں گا۔ لیکن فرماتے پھر میں نے عزم کیا کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جو ہے سچ بتاؤں گا اللہ کے نبی کو، پھر چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ فرماتے ہیں میں گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایسے غصے والی مسکراہٹ سے میں نے سلام کیا، نبی علیہ السلام نے جواب بھی دیا، پھر فرمایا بتاؤ کہ کیا عذر تھا؟ تو میں نے فرمایا کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر آپ چلے جاؤ اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی لگائی کہ کوئی بھی شخص اس سے بات نہیں کرے گا، کوئی بھی بندہ چاہے اپنے گھر کا فرد کیوں نہ ہو، اس کے اوپر پابندی ہے، اس کے ساتھ لوگ بائیکاٹ کرے۔ فرماتے جب میں آئے تو قوم کے لوگوں نے مجھے ڈانٹا کہ آپ بھی بہانہ کر لیتے، جیسے باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا آپ کے ساتھ بھی ہوتا۔ تو فرماتے میرے دل میں پھر خیال آ گیا کہ جا کے پھر بہانہ کرتا ہوں، کہ میں نے کہا نہیں میں نے سچ بولا ہے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں واپس آ گیا تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ 2 صحابہ میرے ساتھ اور بھی ہیں، حضرت ہلال ابن امیہ بھی ہے، مرارہ ابن ربیع بھی ہے، اور تینوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ ان سے بات نہیں کرے۔ یہ فرماتے میں اپنے بچپن کے دوست حضرت ابو قتادہ کے باغ میں ایک دفعہ گیا اور جا کے میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، پھر میں نے کہا میں مسلمان نہیں، اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ میں روتا ہوں وہاں سے واپس آیا۔ پھر ایک دفعہ بازار میں جا رہا تھا تو غسان کے بادشاہ کی طرف سے خط آیا، اور اس خط کے اندر لکھا تھا کہ آپ کی یہاں بہت ناقدری ہو رہی ہے تو آپ ہمارے پاس آ جائے، آپ کی عزت کریں گے، قدر کریں گے۔ کہتے میں نے رونا شروع کیا، قریب میں تندور تھا اس کے اندر وہ خط میں نے ڈال دیا کہ اب میرا ایمان اتنا کمزور ہوا کہ کافر لوگوں کو مجھ میں آسرا پیدا ہوا۔ بہرحال 40 دن تک یہ تسلسل چلتا رہا اور زمین ہمارے اوپر اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ تھی، کوئی بھی بندہ بات نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کو مسجد میں جا کے سلام کرتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ جب میں نماز پڑھتا تھا تو کہتے اللہ کے نبی مجھے دیکھتے تھے، جب میں دیکھتا تھا تو نبی علیہ السلام اعراض کرتے تھے، مجھے نہیں دیکھتے تھے۔ 40 دن تک اس حالت میں رہنے کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ ابھی اپنے بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، بیگموں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ تو فرماتے ہم دونوں تو الگ ہو گئے، میں اور مرارہ، لیکن ہلال کی بیوی نے جا کے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میرا شوہر تو بہت بوڑھا ہے، ہر وقت اس کو کھانا نہ ملے تو اس کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی بیگم کو اجازت دے دی، ہمیں اجازت نہیں دی، ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ پھر 50 دن اس حالت میں پورے ہو گئے تو میں اپنے گھر کی چھت پہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے مجھے بشارت دی کہ تمہیں مبارک ہو، آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو پھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے، بڑے خوش تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔
وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان 3 صحابہ کرام کی توبہ بھی اللہ نے قبول کی جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، ان کی اپنی جانب ان کے اوپر بار ہونے لگی اور وہ گمان کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی پناہ کی جگہ نہیں ہے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ چوتھا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ مسلمانوں کے لیے کچھ احکامات ہے۔ یہ آیت نمبر 119 سے لے کر 122 تک رب نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن کا بہت کلیدی اور بنیادی حکم ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہیں تو یہ ایک آیت ہمارے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، یعنی خود بھی پرہیزگار بنو، اور وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ بھی دو۔ اگر ہم خود پرہیزگار بنیں اور ہم معاشرے میں سچے لوگوں کا ساتھ دیں، جھوٹے لوگوں سے انحراف کرے، ان سے اپنے صفوں کو الگ کرے، ہمدردی الگ کرے ان سے، تو ہمارا معاشرہ ایک دن میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم چوریوں کو اور خراب لوگوں کے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہم، اس لیے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں، جب زخم ہوتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، پھر رونے بھی لگ جاتے، تو پھر روتے کیوں ہے؟ پھر اپنے آپ سے شکوہ کرے نا، کلاڑی اپنے خود مارے اپنے پاؤں پہ۔ قرآن نے واضح منع فرمایا کہ ظالم لوگوں کا ساتھ نہ دو، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، فرمایا سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مزید ہدایت دی جہاد کے حوالے سے، پھر فرمایا کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت نکل جائے، وہ دین میں فقاہت حاصل کرے، دین کا سمجھ حاصل کرے، لہٰذا پورا علم حاصل کرنا وہ فرض کفایہ ہے۔ کسی ایک علاقے سے، برادری سے ایک فرد کو لازماً نکلنا چاہیے۔ جو روزانہ کے مسائل ہے اس کا سمجھنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن تحقیق علم کا حصول وہ فرض کفایہ ہے۔ قرآن مقدس کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ کیوں بڑی جماعت سے اور بڑی برادری سے ایک چھوٹی سی جماعت کیوں نہیں نکلتا، تاکہ وہ دین کے اندر فقاہت حاصل کرے، اور دین کے اندر سمجھ حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سمجھ بذات خود مقصد نہیں ہے۔ اس لیے ہماری کتابوں نے لکھا ہے کہ علم حاصل کرنا یہ اتنا بڑا اہمیت والا کام نہیں ہے، جتنا کہ جس کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے وہ اہم کام ہے۔ تو علم کیوں حاصل کرے؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جو اپنے قوم کو کی طرف واپس آئے تو ان کو متنبہ کرے، ان کو ڈرائے، تاکہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 123 سے 129 تک منافقین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کلاس لی، پارے کے اختتام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے قریبی کافر ہے، وہ تمہارے اندر سختی محسوس کرے، جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جب صورت نازل ہو جاتی ہے تو منافق ایک دوسرے سے کہتے ہیں کس کا ایمان بڑھا، کس کا ایمان بڑھا، یہ بطور مذاق اور بطور مسخرہ وہ لوگ آپس میں ہی باتیں کرتے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر یہ لوگ منہ موڑے تو کہو میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور عرش عظیم کے مالک ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا جو چھٹا عنوان ہے اور یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے، اس کا نام ہے سورہ یونس۔ آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکر آئے گا، وہی سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ اس سورت کے جو یہ مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں کا میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس میں 3 چیزوں پہ خاص زور ہوتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، رسالت اور آخرت۔ تو اس کی جو ابتدائی آیات ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک، اس میں اللہ رب العزت کی توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے۔ فرمائی یہ حکمت سے لبریز کتاب کی آیت ہے، کیا لوگوں کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک بندے کو اپنا پیغمبر بنایا، اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو ڈراؤ اور بشارت دو ان لوگوں کو جن لوگوں نے ایمان لائے کہ ان کے لیے سچی عزت اور سرفرازی ہو ان کے رب کے پاس ہو۔ کافر لوگ کہتے ہیں یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن کے دورانیے میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا انتظام خود چلا رہا ہے،
کوئی سفارش قیامت میں نہیں ہوگا اللہ کے حکم کے بغیر، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں، اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو چاند کو روشن بنا کے اس کے لیے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کا مہینوں کا حساب کتاب لگاؤ۔ اللہ نے ساری چیزیں حق کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اللہ اپنی آیت کھول کے بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے کہ جو علم رکھنے والی ہو۔ 7واں مضمون اس پارے کا وہ آخرت ہے، جو آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک چلتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی میں مگن ہے، مطمئن ہے اس میں، جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ضرور بالضرور آگ ہوگی، ان لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے۔ نیک عمل لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی باغات دے گا، ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ 8واں عنوان جو اس پارے کا ہے وہ انسانی فطرت ہے۔ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا کہ جتنا انسان جلدی سے خیر مانگتا ہے، اگر اتنی جلدی اللہ ان کو برائی کی سزا دیتا تو ان لوگوں کا کب سے صفایا ہو جاتا۔ اور پھر فرمائے جب انسان کے اوپر تکلیف آ جاتی ہے تو کھڑے ہو کے، لیٹ کے، بیٹھ کے، ہر حالت میں ہمیں پکارتے ہیں، لیکن جب ہم تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد گوئے کہ اس کے اوپر کوئی برا وقت آیا نہ ہو، پھر اکڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تذکیر بایام اللہ ہے، آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 20 تک۔ تذکیر بایام اللہ، بایام اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جن قوموں کو عذاب دیا ہے ان قوموں کا تذکرہ۔ تو فرمایا اب سے پہلے ہم نے کئی لوگوں کو، کئی بستیوں کو ہلاک کیا جب ان لوگوں نے ظلم کیا۔ مین وجہ ظلم، ان کے پاس ہمارے پیغمبر واضح دلائل لے کر آئے تھے لیکن ان لوگوں نے ایمان نہیں لائے، اور پھر ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر اس کے بعد اس کا جو 9واں موضوع ہے وہ تذکیر بآلاء اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اور رد شرک ہے۔ یہ آیت نمبر 21 سے لے کر 36 تک اس پارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ وہی ذات ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں، سمندر میں، تم کشتیوں میں ہوتے ہو، مناسب ہوا کے ذریعے وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب وہاں کوئی ناموافق حالات آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے پھر یہ لوگ غیروں کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کے نتیجے میں ہریالی ہو جاتی ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسانوں کی زندگی بالآخر ختم ہو جائے گی اور اپنے کیے کا حساب سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دینا ہوگا۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ کی نعمتوں کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ 10واں عنوان جو اس پارے کا ہے وہ قرآن کی حقانیت ہے۔ یہ آیت نمبر 37 اور 38 اور 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، بلکہ آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 49 تک اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے نہیں بنایا گیا، یہ تو ان کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے آئی۔ ساری کتابوں کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ ایک ہوتا ہے، اور اللہ کی وحدانیت، عبادت اور طاغوت کا انکار، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے بنے، خود ساختہ کتاب ہے، تو فرمایا آپ بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لو اور جو تمہارے بس میں ہے سب کو بلاؤ اللہ رب العزت کے علاوہ اگر تم سچے ہو تو۔ لیکن کسی نے بھی اس کا کوئی جواب آج تک نہیں دیا اور نہ دے سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا اور آپ ہرگز کر بھی نہیں سکتے، تو جب نہیں کر سکتے تو کیسے کریں گے وہ لوگ؟ پھر ایک اور عنوان جو 11واں عنوان ہے اس پارے کا وہ تخویف اور توحید ہے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اللہ کی وحدانیت۔ یہ آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 70 تک چلے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب رات کے وقت آ جاتا ہے یا دن کے وقت آ جاتا ہے تو آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے آپ لوگ جلدی مچا رہے ہو؟ جب آ جائے گا پھر آپ لوگ کہیں گے کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن پھر تو تمہیں ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ پھر فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واعظ و نصیحت آیا ہے، شفا ہے ان بیماریوں کے لیے کہ جو تمہارے سینوں میں، ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔
اور یہ قرآن کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل اور مہربانی ہے، اس میں مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو اس میں جشن منانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا 12واں موضوع ہے اس پارے کا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ شروع ہے، متفرق واقعات ہے، لیکن آیت نمبر 71 سے لے کر 103 تک، لیکن سب سے زیادہ تفصیل واقعہ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنے قوم کے اندر 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ 950 سال صرف دعوتی زمانہ ہے، اس سے پہلے کتنا زمانہ تھا، قوم کے ڈوبنے کے بعد، غرق ہونے کے بعد کتنا، تو تفاسیر نے ملا جلا کے تقریباً کوئی 1300 سالہ زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی بتائی ہے۔ کتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، قرآن نے کہا فما آمن معہ الا ذریۃ من قومہ، قوم کے چند نوجوان تھے۔ کتنے نوجوان تھے؟ زیادہ سے زیادہ تعداد جو تفاسیر میں 80۔ لہذا اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کا منہج اگر صحیح ہے تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ کتنے ہیں۔ لوگ ایک بندہ بھی اگر آپ کے ساتھ چلے تو مسئلہ نہیں ہے، آپ حق پہ ہونا چاہیے۔ آپ نہ حق پہ اور آپ کے ساتھ جنب غفیر ہے لوگوں کا، ایک ریوڑ ہے انسانوں کا، تو کسی پیغمبر نے کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ مقدار کتنی ہو، مقدار جتنی بھی ہو، مین اور بنیادی چیز معیار دیکھنا ہے لوگوں کا، اور اپنے مشن کو دیکھنا ہے، مشن سے کبھی بھی نہیں ہٹنا۔ یہ دیکھو مشرکوں نے نبی علیہ السلام بھی بڑی کوشش کی کہ وہ تھوڑی سی نرمی دکھائے، لیکن قرآن نے کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے پیغمبر جو تمہیں حکم دیا گیا اس پہ ڈٹ جاؤ، جاہلوں کی بات نظر انداز کرو، جتنے بندے آ سکتے ہیں تو آ جائے، لیکن اپنے شرائط منوا کے کوئی شخص نہیں آ سکتا۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین سے جڑنے کے محتاج ہے۔ دین ہماری ضرورت ہے، دین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین مستغنی ہے۔ رب نے تو قرآن میں کھلا فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے مسلمان ہو جائے، جس کا جی چاہے کافر ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو 13واں موضوع ہے وہ بھی توحید ہے، آیت نمبر 104 سے لے کر 109 تک۔ فرمایا اگر آپ لوگ اے پیغمبر لوگوں سے کہو، اگر آپ میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو تو کرو، میں تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا جس کا تم بات کرتے ہو، میں تو اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں کہ جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سر تسلیم خم کروں، اور مجھے فرمایا گیا کہ میں یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین کے اوپر قائم کروں، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ اللہ کی سوا ان کو مت پکارو جو نہ نفع دے سکتے اور نہ نقصان دے سکتے، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے شمار ہوں گے۔ اس پہ یہ صورت ختم ہو جاتی ہے سورہ ہود، اور اس پارے کی چند آیات 5 آیتیں رہ جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز وہ چونکہ مضمون 12ویں پارے کا ہے تو اس کو اس کے ساتھ مل کے بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔